شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لاہور سے نقاش امجد شیئر کر رہے ہیں۔ نقاش کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک اور اپنا سالو کیا ہوا کیس شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ بات 2012 15 اکتوبر کی ہے۔ مجھے میرے نمبر پر ایک فون کال ریسیو ہوئی۔ جیسے میں نے وہ کال اٹینڈ کی، وہ ایک صاحب تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی مشکل کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ نمبر ملا ہے، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فیملی پہلے اسلام آباد میں رہتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ لاہور بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بہت مصیبت میں ہیں۔ میں نے کہا کہ جی بتائیں، آپ کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے اور آپ میری کس طرح کی ہیلپ چاہتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اور میری بیوی، اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ میں نے اسے بہت زیادہ ہمت دلائی، حوصلہ دیا اور یہ کہا کہ مجھے پوری بات بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کی شادی کو 8-10 سال ہو گئے ہیں۔ جب ہم لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی تو ہم لوگ بالکل ٹھیک تھے، لیکن اچانک سے جو میری مسز تھی اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی اور مخلوق بھی موجود ہے۔ اسے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ تو میں اس کو ہر بار یہی کہتا تھا کہ تم وہم کرتی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات کہہ کر اس کو ٹال دیتا تھا کہ ہم لوگ ساری زندگی کے اس گھر میں رہنے والے ہیں، ہمیں آج تک کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، تمہیں پتہ نہیں کیا محسوس ہوتا رہتا ہے۔ پھر کچھ دن گزرے تو میری مسز نے مجھے یہ کہا کہ یہ دیکھیں میری گردن اور میرے شولڈرز کے اوپر کس طرح کے نشانات ہیں، جیسے کسی نے بہت نیلز مارے ہوئے ہیں۔ جب میں نے نشان دیکھے تو میں نے اسے یہ کہا کہ یہ تم ہارر موویز دیکھتی ہو اس لیے تمہیں بہت زیادہ وہم ہوتا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت میرے والدین بھی زندہ تھے، میری بہن بھی زندہ تھی۔ پھر ہم لوگوں کے گھر میں اچانک پرسرار واقعات ہونے لگے۔ وہ واقعات ایسے تھے کہ ہمیں اپنے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس رہنے لگ گیا۔ میرے والد صاحب جو تھے ان کی پرسرار طریقے سے موت ہو گئی۔ وہ آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان کا مرڈر ہوا تھا یا کیا ہوا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے گھر کے سب سے اوپر والے چھت کے اوپر تھے، 3rd فلور پر تھے، تو وہاں پر ان کی ڈیڈ باڈی ملی۔ ان کی ڈیڈ باڈی کی حالت ایسی تھی کہ ان کے جسم کا پورا خون ختم ہو چکا تھا، اور ان کا جسم جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تھا تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کا دل بھی غائب تھا اور گردے بھی غائب تھے، اور پاس خون کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ عجیب و غریب ایک پرسرار موت تھی۔ پولیس نے بھی انویسٹیگیشن کی، بہت کوشش کی، لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے 2 ماہ کے بعد جو میری والدہ تھی ان کے ساتھ بھی سیم ایسے ہی ہوا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس کے 2 ماہ کے بعد میری بہن کے ساتھ بھی سیم ایسے ہی ہوا، اس کی بھی ایسی مسٹیریس ڈیتھ ہو گئی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، گھر میں بالکل اکیلے ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری مسز یہی کہتی تھی کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ تو ہے۔ میری مسز جو تھی ان پر اللہ کا کرم ہوا، وہ امید سے تھی، لیکن ہر بار ان کا مس کیریج ہو جاتا تھا۔ پھر کافی عرصے کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو امید دی، خوشی ہوئی ہم لوگوں کو، تو ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ ابھی ہم لوگوں کا جو بیٹا تھا وہ 7 دن کا تھا۔ تو ہم لوگ کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کا بچہ بالکل بیبی کارٹ میں تھا، پاس ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کے کمرے کی جو لائٹ تھی وہ بلنک کرنے لگ گئی، جیسے لائٹ خراب ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنی مسز سے یہ کہا کہ میں اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ یہ لائٹ کیوں بلنک کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو، الیکٹریسٹی شارٹ سرکٹ کا کوئی ایشو ہو، تو میں اٹھ کے دیکھتا ہوں۔ ابھی میں اٹھ کر کمرے سے باہر ہی نکلا، زیادہ سے زیادہ 3-4 قدم باہر نکلا ہوگا، تو میری جو مسز تھی اس کی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اب میں جب کمرے میں بھاگتا ہوا گھبرا کر واپس گیا تو وہ ایسی حالت میں تھی جیسے سکتے کی حالت میں ہے، اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں اسے بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں چیخ چلا رہی ہو، لائٹ بھی ٹھیک ہوگی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے اشارہ کیا جس طرف بیبی کارٹ میں ہم لوگوں کا بیبی تھا۔
جب میں نے اس طرف گردن گھما کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ کسی بھی انسان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہاں پر ایک انتہائی بھیانک مخلوق کھڑی تھی جس کے سر پر بال نہیں تھا، جسم پر بال تھے، ناک بھی کافی عجیب اور لمبی سی تھی۔ اس نے ہم لوگوں کے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بہت گھبرا گیا اور میں بہت زیادہ دہشت ناک انداز میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ وہ جو مخلوق تھی ایک دم سے اس نے بہت زوردار کہکا لگایا اور اس نے ہم لوگوں کے اس 7 دن کے بچے کو زمین پر پٹخ دیا بہت زور سے۔ جیسے اس نے زمین پر پٹخا میں چیخیں مارنے لگ گیا اور میں نے فوراً سے جب بچے کو اٹھا کر دیکھا تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی وہ آدمی زور زور سے بلک بلک کر رونے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اب میری مسز کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کا 78 kg ویٹ تھا، لیکن وہ اس حد تک بیمار ہے کہ اب وہ اس کا ویٹ صرف 25 kg رہ گیا ہے۔ وہ چلنے پھرنے سے، اٹھنے سے، بولنے سے قاصر ہے۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح چارپائی پر پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی دم درود والی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن مجھے کہیں سے بھی اس کے لیے شفا نہیں ملی۔ ایک ہاسپٹل میں اس کا علاج جاری تھا، وہاں سے بھی آرام نہیں آیا، تو وہاں کے ایک ڈاکٹر نے مجھے آپ کا نمبر دیا۔ میں نے بہت امید سے آپ کو فون کیا ہے، میری مدد کیجیے۔ میں نے اس آدمی کو حوصلہ اور ہمت دلائی اور یہ کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیں۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیا۔ 17 اکتوبر 2012 کو میں ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ جیسے میں ان کے گھر گیا تو وہ جو صاحب تھے میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ میں نے انہیں حوصلہ اور ہمت دی اور یہ کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، مجھے آپ کے گھر کا جائزہ لینا ہے اور آپ کی مسز سے ملنا ہے۔ جیسے ہی میں ان لوگوں کے انٹرس ڈور سے جب میں داخل ہوا تو ابھی میں ان کے مین ڈور سے داخل ہو کر انٹرس ڈور میں داخل نہیں ہوا تھا تو مجھے کسی مخلوق نے بہت زور سے دھکا دیا اور میں بہت زور سے گرا۔ سمجھ تو مجھے آ گئی تھی کہ یہاں پر جو مخلوق ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ خیر میں نے بھی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں آ گیا ہوں تو میں اب اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ جو بھی ہے۔ میں نے ان صاحب سے یہ کہا کہ مجھے آپ کی مسز سے ملنا ہے، کیا وہ بول سکتی ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، وہ بول نہیں سکتی، اشارے میں بات سمجھاتی ہے۔ خیر وہ مجھے اس کمرے میں لے کر گئے، وہ میرے ساتھ تھے تو سامنے بستر کے اوپر ان کی مسز تھی جو بالکل اتنی لاغر حالت میں تھی اور ان کو دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک التجا تھی کہ شاید میں ان کی مدد کر سکوں۔ میں نے اس آدمی سے یہ کہا کہ آپ کو یہیں پر رکنا ہوگا، میں آپ کے اوپر حصار کروں گا، جب تک میں نہ کہوں آپ نے حصار سے باہر نہیں آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آواز آ جائے، آپ نے حصار سے باہر نہیں آنا۔ میں نے وہ جو صاحب تھے ان پر حصار کیا، اپنے اوپر بھی حصار کیا، کمرے سے باہر کچھ لینے کے لیے چلا گیا۔ جب میں باہر سے آیا تو میرے پاس گوشت کے کچھ ٹکڑے تھے، کچے گوشت کے پیس تھے۔ میں نے آ کر اس کی مسز پر بھی حصار کیا اور میں نے جب دیکھا تو اس کی مسز کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے ان صاحب سے یہ پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بس انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے پڑھائی شروع کی، پڑھائی شروع کر کے میں نے اس میں سے ایک جو میٹ پیس لیا، اس کے اوپر میں نے وہ پڑھائی جیسے اس کو پھونک کر اس عورت کے ناک کے پاس کیا 5 سے 8 سیکنڈ کے لیے، اور اس کو جیسے میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا تو وہ جو گوشت تھا وہ گل سڑ گیا۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر کون سی مخلوق ہے۔ دراصل اس خاتون کے اوپر جو مخلوق تھی وہ جنات کی ایک بہت زیادہ سخت مخلوق ہے جس کو گھول بولا جاتا ہے، اور وہ انسانی گوشت کھاتے ہیں، انسانی خون پیتے ہیں۔ وہ اپنی اصل شکل میں کسی بھی انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ اگر وہ کسی بھی انسان کے سامنے اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو جائے تو انسان اس کا ہیبت ناک چہرہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے اب پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اوپر وہی مخلوق ہے۔ میں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے پڑھائی کرنا شروع کی تو کمرے میں ایک بھیانک سا کہکا، بہت زور سے ایک کہکا گونجنے لگ گیا۔ جیسے ہی کہکا گونجنے لگا مجھے سمجھ آ گئی کہ اب اس مخلوق کو میں نے ظاہر کرنا ہے، اس کو حاضر کرنا ہے۔ میں حزب البہار کا عامل ہوں۔ پاکستان میں 7 عامل ہیں اور انڈیا میں صرف 3۔ اس کے علاوہ حزب البہار کا کوئی بھی عامل نہیں ہے، اور یہ 11 ماہ کا چلہ ہوتا ہے جو میں نے پورا کیا ہے۔ جب میں نے اپنا عمل شروع کیا تو میں نے ان صاحب سے یہ کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کمرے سے باہر نہیں آئیں گے۔ جو گوشت کے اس ٹکڑے کی حالت ہوئی تھی اس کے بعد میں نے اس لڑکی کے اوپر حصار کیا، اپنے اوپر حصار کیا۔ مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں،
مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مخلوق یہاں پر ظاہر ہو چکی ہے۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا اس کمرے کے بالکل باہر وہ جن ظاہر ہو چکا تھا، وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا، بالکل سیاہ کلر کا اس کا چہرہ تھا، ناک بہت زیادہ لمبی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں۔ اس کے جسم پر بال نہیں تھے، سر پر ایک چوٹی تھی۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے مجھے یہ بات کہی۔ جیسے اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے اپنی پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جب میں نے اپنی پڑھائی کرنا شروع کی تو اس نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں حصار میں تھا۔ اس کو ایک زوردار کرنٹ لگا اور وہ دور جا کر گرا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیبت ناک چہرے کے ساتھ میرے سامنے آیا۔ وہ چہرہ حد سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس کی ناک اب زمین تک لٹک رہی تھی اور اس کے جسم پر بہت زیادہ سیاہ بال تھے اور بہت بھیانک اس کا چہرہ ہو چکا تھا۔ اس کے ناخن بہت زیادہ لمبے تھے۔ اس نے وہاں سے ایک ٹی وی ٹرالی اٹھائی اور میری طرف پھینکنے لگا۔ میں مسلسل پڑھائی کر رہا تھا۔ وہ ٹی وی ٹرالی مجھے تو نہیں لگی، میرے تک آتے آتے وہ وہیں پر راستے میں گر گئی۔ پھر جب میں نے مزید پڑھائی شروع کی، میرے پاس دم کیا ہوا پانی تھا۔ وہ جیسے ہی پانی میں نے اس کے اوپر پھینکا وہ چلانے لگ گیا۔ پانی پھینکنے سے پہلے میں نے اس کے اوپر مخصوص قسم کے کچھ بیج پھینکے تھے۔ ان بیج کا نام میں نہیں بتا سکتا۔ وہ بیج جب اس کے جسم سے ٹکرائے تھے تو وہ چیخیں مارنے لگ گیا۔ اب اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جیسے ہی پانی اس کے اوپر پھینکا وہ اور چیخنے چلانے لگ گیا۔ میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور بہت تیزی کے ساتھ اس کے میں نے کچھ بال بھی کاٹ لیے۔ اب وہ پوری طرح سے میرے قبضے میں تھا۔ میں اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر گیا۔ جیسے ہی کمرے میں لے کر گیا تو وہ جو لڑکی تھی اس لڑکی نے آنکھیں کھولی اور وہ چیخنے چلانے لگ گئی اور یہ کہنے لگ گئی کہ اس ظالم نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں، اس نے میرے ساس سسر، میری بہنوں جیسی نند اور میرے بچوں کو مارا ہے، اس کو ختم کر دیں۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ میری بہن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس جن سے یہ پوچھا کہ مجھے ساری بات بتاؤ، تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے اور کہاں سے پڑے؟ تو اس نے مجھے یہ بتایا بہت سال پہلے کی بات ہے، یہ لڑکی ایک جگہ سے گزر رہی تھی۔ جس جگہ سے یہ گزر رہی تھی اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ میں نے سارے لوگوں کو دیکھا، میں نے اس لڑکی کو بھی دیکھا۔ اسی راستے پر چلتے چلتے اس لڑکی کے پاؤں میں چوٹ لگی اور اس کے پاؤں سے کچھ خون کے قطرے نکلے۔ وہ خون کے قطرے اسی جگہ پر گر گئے تھے۔ یہ لڑکی تو وہاں سے چلی گئی لیکن اس کے خون کی اس بو نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں خون کی اس بو پر گیا اور میں نے وہ جو قطرے زمین پر تھے میں نے ان قطروں کو چاٹ لیا۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کے خون کا اور اس کے گوشت کا دیوانہ ہو گیا۔ میں اس لڑکی کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گیا، لیکن اس کے گھر میں اس کے والدین 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں اگر بتیاں جلتی تھیں میں چاہ کر بھی ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد جب بھی یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی تھی تو اس لڑکی کی ماں اس کے اوپر قرآن پاک کی حفاظت کے لیے صورتیں پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ میں تب بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ 8 سال میں نے انتظار کیا، 8 سال میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا۔ پھر جب اس لڑکی کی شادی ہو گئی، یہ اپنے سسرال آئی تو یہاں پر نماز کی اس طرح سے پابندی نہیں تھی۔ اس کے سسرال والے گھر میں مجھے اس کے ساتھ ساتھ 3 شکار اور مل گئے۔ میں نے اس کے ساس سسر، اس کی نند اور اس کے بچوں کو بھی کھا دیا اور اب میں اس کا خون پی رہا تھا اور عنقریب میں نے اس کو بھی کھا جانا تھا۔ جیسے میں نے یہ باتیں سنی میں نے اپنا مخصوص عمل شروع کیا اور اس کے بالوں کو میں نے آگ لگا دی۔ جیسے میں نے اس کے بالوں کو آگ لگائی وہ چیخیں مار کر جھلسنے لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ بن گیا۔ میں نے اس راکھ کو ایک ڈبیا میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو جلانے کا عمل شروع کیا تھا اس سے پہلے میں نے اس جن کو یہ کہا تھا کہ اس لڑکی کے اوپر تم نے جو جادو کیا ہے اس کو ختم کر دو، کیونکہ اس کا کیا ہوا جادو میں ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو جلانے سے پہلے میں نے اس لڑکی کے اوپر کیا ہوا جادو ختم کروایا۔ جب اس جن نے وہ جادو اس لڑکی پر ختم کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ایسا لگا کہ اس میں جان واپس آ گئی ہے۔ پھر میں نے اس جن کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس راکھ کو اپنے پاس ایک ڈبیا میں ڈال کر قید کر لیا۔ اب وہ میاں بیوی اپنی زندگی میں بالکل خوش ہیں۔ اکثر میری ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک اور
ایسا کیس تھا جو میں نے سولو کیا اور آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ نقاش امجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شاکرہ علی انڈیا سے شیئر کری ہے۔ شاکرہ کہتی ہیں آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کی نانی اماں کے پاس محلے کی بہت سی لڑکی سپارہ پڑھنے کے لیے آتی تھی، قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے محلے میں سے ایک لڑکی تھی، بہت زیادہ دبلی پتلی سی لمبی سی تھی، تو وہ میری نانی ماں کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آ گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ تو کچھ معصوم سا تھا، لیکن اس کے جو اگلے 2 دانت تھے وہ بالکل کالے رنگ کے تھے۔ جیسے ہی نانی اماں نے اس کو سپارہ پڑھانے کی کوشش کی، سپارہ اس نے کھولا تو وہ چیخیں مارنے لگ گئی۔ عجیب و غریب سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی، بہت عجیب طرح سے چیخیں مارنے لگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے قرآن پاک کو بھی نیچے گرانے کی کوشش کی تو نانی اماں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے قرآن پاک اس سے لے لیا، اس کے گھر والوں کو بلایا اور اس کی شکایت کی، جس پر اس کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اس نے بہت ضد کی نانی اماں سے کہ میں نے قرآن پاک آپ کے پاس ہی پڑھنا ہے، لیکن جب بھی نانی اماں سے قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کرتی تھی وہ چیخنے چلانے لگ جاتی تھی اور اس کی کیفیت غیر ہو جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر سے رات کے ٹائم بند گھر سے غائب ہو گئی اور واپس ملی ہی نہیں۔ جب ان لوگوں نے کسی عامل سے پتہ کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی اس بیٹی پر شیاطین جنات کا بسیرا تھا اور وہی شیاطین جنات اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، دوبارہ وہ کبھی بھی نہیں ملی۔ آج بھی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے ہے، وہ بہت پتلی سی اور بہت لمبی سی تھی اور اس کے اگلے 2 دانت بہت ہی عجیب تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو شاکرہ علی نے انڈیا سے شیئر کی، اور شاکرہ کہتی ہیں اس لڑکی کا نام بلقیس تھا۔ بہت شکریہ شاکرہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک فیملی جو کہ اسلام آباد سے مظفر گڑھ جا رہے تھے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ساری فیملی اپنی ہی کار پر جا رہے تھے تو ہم لوگ راستہ بھٹک گئے۔ جس جگہ پر ہم لوگوں نے جانا تھا اس سے ڈی ٹریک ہو کر ہم کسی اور روڈ پر نکل گئے۔ وہ راستہ بہت ہی عجیب پرسرار اور سنسان سا تھا۔ بالآخر ہم لوگ ایک چھوٹے سے راستے پر، ایک چھوٹی سی سڑک پر جا رہے تھے کہ ہمیں راستے میں کوئی مل جائے گا تو ہم ان سے راستہ پوچھ لیں گے۔ ہم لوگ ایک سڑک پر گئے تو ہمیں وہاں پر 3 مکانات بنے ہوئے نظر آئے۔ وہ مکان دیکھنے میں ایسے تھے جیسے بالکل خالی ہیں اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے گاڑی روکی، ہم ہسبینڈ وائف گاڑی سے اترے اور دروازوں کے اوپر دستک دینے لگ گئے۔ دروازہ کسی نے بھی نہیں کھولا۔ جب دروازہ دھکیل کر ہم نے کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا۔ ہم نے آوازیں دی، وہ گھر خالی تھے لیکن سامان موجود تھے۔ میری مسز جو تھی وہ ایک کمرے کے بیک سائڈ پر گئی تو وہاں سے ان کو کچھ سرگوشی محسوس ہوئی۔ انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ یہاں پر نظر تو کوئی نہیں آ رہا لیکن یہاں پر سرگوشیاں ہو رہی ہیں، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ میں نے ضد کی کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی سامنے آ جائے۔ 2-3 منٹ گزرے تو وہ سرگوشیاں ایسے گونجنے لگی جیسے کوئی ورد کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے۔ ہم لوگ گھبرا گئے۔ ہم لوگ فوراً وہاں سے باہر نکلے تو ہم نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جس کے سر پر سرخ رومال باندھا ہوا تھا اور وہ گرین ڈریس میں تھا۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ اس نے ہمیں بہت زیادہ غصیلے انداز میں کہا، کون ہو تم لوگ اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر تم لوگ موجود ہو یہ ہم لوگوں کے سید پیر صاحب کی چلا گاہ ہے، یہاں پر انہوں نے بہت عرصہ چلا کیا ہے، یہاں پر ان کے بے شمار جنات ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں۔ مغرب کے بعد وہ جنات یہاں پر حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں، یہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں راستہ بتایا اور ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح سے ہمیں کسی نے ایک اور بات بھی شیئر کی تھی کہ وہ بھی سندھ میں ایک جگہ پر گئے تھے، اس کے بعد ایک اور شخص تھا، وہاں پر بھی بہت سے ایسی جگہیں ہیں، وزیر آباد میں بھی، وزیرستان میں بھی، ان علاقوں میں بہت سے اولیاء کرام اور بہت سے پیروں فقیروں کی چلا گاہیں ہیں جہاں پر جنات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک چلا گاہ پر ایک لڑکا گیا تھا تو اس کو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت منع کیا کہ مغرب کے بعد یہاں پر مت جانا، لیکن اس نے ضد کی اور بات نہیں مانی۔ جب وہ اس چلا گاہ پر مغرب کے بعد گیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کا دوبارہ کوئی پتہ ہی نہ چل سکا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے وہ جو راستہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں راستہ بتایا تو ہم لوگ واپس اپنے شہر اسلام آباد میں آ گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے
شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheerwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں دہشت زدہ ناول آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور انہیں بھی سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔